السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو وہاں پر جب جا کر واپس آئے تو واپس آنے تک ان کی قوم کے لوگوں کو سامری نامی ایک سرکش شخص بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا اور کہا کہ ایک بچڑا بنا کر اس کے اندر، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا، وہ سونے کا بچڑا بنایا، عورتوں کے زیورات کو نے فراہم کیا، وہ زیورات سے اس نے ایک بچڑا گائے کا بچہ بنایا اور اس کے اندر اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹنی اور ان کی سواری کی پیروں کے نیچے کی مٹی کو لے کر اس کے اندر ڈالا تو اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی، اس کے اندر وہ آوازیں کرنے لگا بچڑا، جیسا کہ دنیاوی بچڑا جیسا آواز کرتا ہے ویسا آواز کرنے لگا تھا۔ وہ قوم کے لوگ اب اس کی باتوں میں آ کر اب اس کی پرستش شروع کر دیے۔ یہ بچڑے کی، یہ گائے کی پرستش یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کو معبود بنانا، ان کی پرستش کرنا، یہ اس زمانے سے اس کا سلسلہ ہے۔ تو اب قوم کے لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور جب اس کے اطراف ناچتے، گاتے، طواف کرتے، گھومتے اور جب آوازیں نکالتا تو وہ بہت ہی اور خوشی کا اظہار کرتے، اس کے اندر اس کے سامنے سجدے میں چلے جاتے۔ اس کو آواز جب کرتا تو مارے جوش محبت کے وہ اس کے سجدے میں چلے جاتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ سامری یہ ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا اور اس بدکار عورت نے جب یہ سامری نام یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک پہاڑ پر ڈال کر وہاں سے چلے گئی۔ تو اب وہ اس بچے کی نشوونما کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا کہ اس کی دیکھ بھال کرنا بڑے ہونے تک۔ وہ بڑا ہوا نگرانی میں، حالانکہ لیکن بڑا ہونے کے بعد سرکشی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اصل کا اور نسل کا یہ اثر ضرور پیدا ہوتا ہے اولاد میں، تو وہ ماں بھی بدکارہ تھی تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی سرکشی کی صفت آ گئی۔ تو علماء نے فرمایا کہ جبرائیل کی نگرانی میں رہنے والے کو جب اللہ تعالیٰ اگر اس کی قسمت میں اگر توفیق الہی نہیں رہتی ہے تو جبرائیل کی نگرانی میں پلنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا، اس کے قسمت میں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے
حصے میں ایمان ہوتا ہے، جس کو توفیق الہی ملنے کا یقین ہوتا ہے، تو وہ اگر بدکارہ اور گناہ گار کے پاس پرورش پائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے دیا کہ فرعون جو انتہائی سرکش، وہ خود کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اتنا گناہ گار، اتنا سرکش تھا، لیکن فرعون کی بی بی آسیہ جو اس کے زیر نگرانی رہا کرتی تھی، زیر کفالت رہتی تھی، ایسے سرکش کے نگرانی میں رہنے والی بی بی آسیہ کو ایمان نصیب ہو گیا اس کے اندر۔ تو ایمان جس کے مقدر میں ہوتا ہے، وہ سرکشوں کے چنگل میں بھی رہے تو اللہ اس کو ایمان دیتا ہے، اور جس کے قسمت میں ایمان نہیں ہوتا، نیکوکار لوگوں کے، انبیاء کے ساتھ بھی رہے تو اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضور علیہ السلام کے چاچائیں ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ سب پورے رشتے میں چاچا لگتے ہیں، لیکن خاندان کے افراد ہیں، لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ تو یہ سامری نے کیا کیا کہ لوگوں کو بھٹکا کر ان کو ورغلایا اور سب اس کی پرستش کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر واپس آ رہے ہیں، اور جب روایت میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دے دی، اے موسیٰ تم یہاں سے تو جا رہے ہو، اتنے دن یہاں پر رہ کر، کیونکہ وہ عبادت ریاضت کرتے ہوئے پھر رب کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اس کے بعد وہاں سے واپس ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو خبر دے دی کہ آپ کی قوم کے لوگوں کو سامری نے بھٹکا دیا، اور وہ بچھڑے کی پرستش میں، اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور وہیں سے جب آپ نے سن لیا تو آپ بڑے ہی غصے میں آگ بگولا ہو کر، ناراض ہو کر وہاں سے آپ اپنے قوم کی طرف آ رہے تھے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اعتراف ہو گیا کہ ہم یہ کام غلط کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو ہم بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے، رب کی عبادت کو چھوڑ کر۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ شرمندہ اور نادم ہوئے، سقیطہ فی ایدیہم یہ ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، تو اس کا معنی ہوتے ہیں کہ جیسا کہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جب نادم، شرمندہ، پشیمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دانتوں میں انگلی دبا لی، شرمندگی کی حالت میں، افسوس کے عالم میں۔ تو اسی طرح یہاں سقیطہ فی ایدیہم کہا گیا، ان کے چہرے اپنے ہاتھوں پر گر گئے، مطلب یہ کہ وہ نیچے منڈی اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ناخن کترنے لگے۔ تو یہ کنایا ہے کس کا؟ ندامت اور پشیمان ہونے کا، افسوس کرنے کا۔ جب وہ پشیمان ہو گئے، ورعو، اور انہوں نے جان لیا، سمجھ لیا کہ انہم قد ضلوا، اب ہم بھٹک گئے ہیں، سامری کی باتوں میں آ کر ہم نے پرستش کیا تو اب ہم بھٹک گئے اور دین موسوی سے ہم نکل گئے ہیں، کیونکہ ان کے دین میں تو کسی بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے سمجھا تو اب قالو، کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اب، اور ہمارے گناہوں کو اگر نہ بخشے گا، تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے دو باتیں کہی یہاں پر، رب کا رحم بھی ہونا، اس کی مغفرت بھی ہونا۔ تو رحم کا ذکر انہوں نے پہلے فرمایا، مغفرت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ ہمارے اپنے محاورے میں بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی سامنے والا کوئی قصور کرتا ہے، کرنے کے بعد اگر اس کو سامنے والے پر اگر رحم آ جاتا ہے تو اس کے قصور کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلے رحم آتا ہے دل میں، پھر اس کے بعد قصور کو معاف کرتا ہے۔ تو رحم کا تعلق پہلے ہوتا ہے اور معاف کرنے کا تعلق بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر رب ہم پر رحم و کرم کی نظر فرما کر ہماری اگر مغفرت نہیں کرے گا تو پھر ہم لوگ
گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اور گھاٹا اور خسارہ کسے کہتے ہیں کہ ایسے نقصان کو کہتے ہیں کہ جس میں نفع اور اصل رقم دونوں بھی ضائع ہو جائے، بالکل کیا جیسا کہتے ہیں نا دیوالیہ لگ جائے اور پورا کاروبار پورا یہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اچھے عمل کیے تھے، فلاں کرے تھے، اگر اب رب ہم کو معاف نہیں کرے گا تو وہ اعمال بھی بیکار، ہمارا اصل نقل سب ہر اعتبار سے ہم گھاٹے میں ہو جائیں گے، انہوں نے کہا۔ اب چنانچہ ولما رجع موسیٰ، اللہ تعالیٰ اب انہوں نے یہ بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ولما رجع موسیٰ الی قومہ، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو نہیں آئے، اپنے مکان کو نہیں آئے، غصے میں اتنے آپ بھرے ہوئے تھے کہ معلوم ہوا کہ قوم کے لوگوں نے یہ بت پرستی شروع کر دی، تو آپ گھر کی طرف رخ کرنے کے پہلے قوم کی طرف رخ کرے۔ تو رجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، انتہائی غصے میں بھرے ہوئے، اور اپنے قوم پر یہ غمگینی اور رنجیدگی کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے آئے کہ قوم کے لوگوں نے کیا کیا، میں ان کے ساتھ کتنی محنت کر کے ان کو ایک رب کی عبادت کی طرف لایا تھا، لیکن یہ لوگ پھر بت پرستی میں اور بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے، بڑے غصے کی حالت میں آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بغض اور دشمنی بھی اگر کسی سے ہے وہ اللہ کے لیے اگر ہے تو وہ جائز ہے۔ تو یہ غصہ بھی آنا، یہ بھی اگر اللہ کے لیے اگر غصہ ہے تو یہ غصہ بھی جائز ہے، یہ غصہ بھی روا ہے اس کے لیے۔ تو یہ غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذات پر نہیں آیا، اپنے نفس پر نہیں آیا، اپنے قوم کی بت پرستی اور ان کے گناہوں پر غصہ آیا اس کے اندر۔ چنانچہ جب آپ غصے میں بھرے ہوئے آئے تو آپ نے کیا کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ تم نے کیا ہی بدترین میرے بعد کام کیا۔ خلفتمونی، تم نے میرے بعد جو پیچھے میرے جانے کے بعد آنے تک تم نے جو بت پرستی میں سامری کی باتوں میں آ کر تم نے یہ بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے، تم نے یہ بہت ہی برا کام کیا میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کیے، کہ رب کا حکم پر تم نے جلد بازی کر لیا، کہ تم نے تو میرے سامنے رب کے ماننے کا اعتراف کیا تھا، ایک رب کی عبادت کا تم نے میرے سامنے وعدہ کیا تھا، تو اب تم رب کے احکامات کو آنے تک، اس کے تفصیلی احکامات آنے تک تم نے کیا ہے جلد بازی کر لیا، اور فوراً رب کو چھوڑ کر تم بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پھر کیا کیا موسیٰ علیہ السلام، وہ جو تختیاں لے کر آ رہے تھے، کس کی تختیاں تھی؟ تورات کی تختیاں، وہ تختیوں میں تورات لکھی ہوئی تھی، اس کے اندر احکامات تھے، وہ تختیاں القى الألواح، وہ تختیوں کو آپ نے نیچے رکھ ڈالا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک معنی ہے کہ القى الألواح، وہ غصے کی حالت میں وہ تختیاں ہاتھوں سے گر گئی ان کی۔ کس کی؟ تورات، جس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کا کلام، جس میں لکھا ہوا ہے وہ کلام اللہ کی تختیاں، جیسا ہی آپ نے اپنے قوم کو دیکھا بت پرستی میں ہے تو غصے کی حالت میں وہ آپ کے ہاتھوں سے وہ گر گئی، یا آپ نے زور سے رکھ دیا یا ہاتھوں سے یا گر گئی اس کے اندر، اور فوراً وہ تختیوں کو رکھنے کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ سے گرنے کے بعد آپ نے کیا کیا، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نگران بنا کے گئے تھے، اخلفنی فی قومی، کہا تھا میری قوم میں تم میرے جانشین بننا، ان کی نگرانی کرنا، ان کو برائی سے روکنا عمل کر۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں کو آپ نے پکڑا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے، بالاں پکڑ کر کھینچے اپنی طرف۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، کہ داڑھی کو بھی ان کی پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے،
بال اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا غصے کی حالت میں، اور کہا کہ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم تضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ جب کھینچ کے ان کو سختی کا معاملہ کرنے لگے اپنی طرف کھینچ کے، تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، اے میرے ماں کی بیٹے، اے میرے ماں کے بیٹے، بھائی نہیں کہا، باپ کا بیٹا نہیں کہا، اپنی نسبت جو دونوں کو ماں سے نسبت ہے وہ ماں کی طرف انہوں نے نسبت کیا، اے میری ماں کے بیٹے، کہ جس ماں کے تم ہو میں بھی اسی ماں کا پیدا کردہ ہو بیٹا ہوں اس کے اندر، تو تم ہم دونوں ایک ماں کے اولاد ہو رہے ہیں، تو پھر تم کو مجھ پر ایسا غصہ آ رہا ہے۔ تو ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ماں کو درمیان میں واسطہ لایا اس کے اندر کہ اے میری، تاکہ ماں کا نام آنے کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور رحم و کرم کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نام ہی وہ ہے کہ جو صرف محبت کا پیکر ہوتی ہے اور صرف اپنے بچے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کی جو اصل ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، اس کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے۔ تو یہ ماں کی طرف نسبت جب کی جاتی ہے تو ماں چونکہ محبتوں کا پیکر رہتی ہے، تو ماں کا حوالہ دیا آپ نے، تاکہ ماں کے حوالے کی وجہ سے ان کو آیا ہوا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے اور یہ مجھ پر سختی کرنے سے رک جائیں اس کے اندر۔ کہا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ اور چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جس ماں سے نسبت ہوتی ہے یا کسی شخص کو برادری اور خاندان سے نسبت ہوتی ہے، وہ برادری اور خاندان کا نام لیتے ہیں تو برادری کے محبت کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، وہ سامنے والے پر زیادتی کرنے سے، سختی کرنے سے رک جاتا ہے اس کے اندر۔ جب بھی برادری کا معاملہ یہ ہے، ماں کا نام لیا جائے تو ماں کی وجہ سے یہ آدمی کے اندر سامنے والے کے اوپر رحم و کرم آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس رسول کے امتی ہیں، اگر کسی شخص، اگر سامنے والا اگر یہ تھوڑا ناراض اور غصے میں ہے، اگر رسول کا حوالہ دیا جائے تو وہ سامنے والے کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ اے وہ شخص کہ جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی رسول ہے، میرے بھی رسول ہو، جس کے تم امتی ہو میں بھی امتی ہوں، تو کیا ہاتھ سامنے والے پر رحم آ جاتا ہے۔ ارے سامنے والے انسان پر ہی نہیں بلکہ رسول کا واسطہ درمیان میں دیں اگر تو جانور بھی رحم کھا جاتا ہے اس کے اندر۔ حضرت سفینہ نامی ایک صحابی رسول ہے، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ یہ جنگل سے سمندری سفر وغیرہ کر کے جنگل سے واپس آ رہے ہیں۔ جیسا ہی آیا آپ جنگل سے آ رہے ہیں، کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک شیر کیا ہے چلتا ہوا وہاں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ ہی کی طرف آ رہا ہے اس کے اندر، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو جیسا ہی وہ قریب آتا گیا، آپ نے جیسا آ کے سامنے انہیں ایسا حملہ کرنے کا ارادہ کرنے والا تھا، آپ نے کیا کہا کہ اے وہ شیر، یاد رکھ میں اس رسول کا امتی ہوں جس کا تو بھی کیا ہے، تیرا بھی رسول وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور کا نام لیا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے۔ جب حضور کا نام رسالت کی طرف نسبت دیے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی اور ان کا ایک غلام ہوں میں، تو سامنے والے شیر کے اوپر بھی رحم آ گیا۔ رسول کا نام سننے کے ساتھ ہی نیچے منڈی اٹھا کر، منڈی کر روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ نیچے منڈی کر دبا کر پلٹ کر واپس ہوگا اس کا نام۔ تو یہ انسان کو جس سے نسبت ہوتی ہے، وہ نسبتوں کی وجہ سے کیا ہے، سامنے والے پر رحم آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے وہی کہا کہ ان القوم استضعفونی، اے میرے بھائی موسیٰ، کہ آپ تو میرے اوپر سختی کر رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان القوم، میری قوم کے لوگ، استضعفونی، مجھ کو انہوں نے کمزور سمجھا، یعنی کہ پوری قوم ایک طرف ہو گئی، میں ایک طرف تھا، میں ان کو روک رہا تھا، میں ان کو منع کر رہا تھا کہ بچڑا کی عبادت مت کرو، یہ بالکل حرام ہے، شرک کو اللہ ناپسند کرتا ہے، میں ان کو لاکھ بولتا رہا، لیکن یہ میری بات نہیں سنے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری قوم ایک طرف تھی اور ایک طرف صرف میں تھا۔ میں
میری کمزوری، مجھ کو انہوں نے کمزور سمجھا کہ ایک آدمی ہم سب کو کیا روک سکتا ہے، میری بات کو انہوں نے نہیں سنا اور یہ بت پرستی میں، بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ استضعفونی، بلکہ وکادوا یقتلوننی، بلکہ اے میرے بھائی کہ میں ان کو روکنے جا رہا تھا، ان کو روکنے کی سختی سے کوشش کرا تو قریب تھا کہ وہ مجھ کو مار ڈالتے، اتنے میرے دشمن بن گئے تھے کہ وہ سب مل کر مجھے مار ڈالنا کا مجھے خوف ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں کیا کرتا، اپنی جان بچانے کے لیے میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے اندر وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ مجھ کو قتل کرنے کے قریب آ گئے تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پس آپ مجھ کو دشمنوں کے سامنے رسوا مت کیجئے۔ یہ جو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ اگر آپ مجھے سختی کریں گے، مار توڑ کریں گے، تو یہ دشمنوں کو ہنسی کا موقع ملے گا کہ دیکھو چلو ہم پر غصہ نکالنے کے، موسیٰ اپنے بھائی پر غصہ نکال رہے ہیں، دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ دشمنوں کو ہنسی کا موقع ملے گا کہ بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ۔ اور تشمت بی العداء، تو تشمت کسی شماتتن سے بنا ہے اس کے اندر، یعنی کہ انسان، حدیثوں میں آیا ہے اس کے اندر کہ شماتت الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من شماتت الاعداء، یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دشمنوں کی خوشی اور ہنسی سے، جو میری مصیبت پر وہ خوشی بنائے، ایسی حالت آنے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو شماتتن کہتے ہیں۔ تو یہاں تشمت بی الاعداء، تو آپ بھی ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ دشمن ہم پر ہنسنے لگے، مجھ پر ہنسنے لگے اس کے اندر۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھ کو آپ ظالم قوم کے ساتھ مت بنا دیجئے کہ وہ انہوں نے ظلم کیا، ان کا قصور ہے، ان کی سرکشی، ان کی کوتاہی ہے، لیکن میں ان کے ظلم میں، ان کے گناہ میں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں، ان کے ساتھ آپ مجھے شریک مت کریے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والی، سرکشی کرنے والی قوم تو وہ بنی اسرائیل ہے، انہوں نے میری بات کو نہیں سنا، میرا کام جو تھا میں نے سختی سے جو حکم دینا تھا دے دیا، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سنا، تو اب میں قصوروار نہیں ہوا، تو آپ مجھے قصورواروں میں مت شمار کیجئے۔ پھر تو یہ کہنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے کہ ماں کو درمیان میں لا کر جب انہوں نے پکارا اپنے بھائی کو، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ نے کیا کہا، قال رب اغفر لی ولی اخی، تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی، اے میرے رب اغفر لی، میری بھی مغفرت فرمائیے، ولی اخی، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرمائیے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ میری بھی مغفرت فرمائیے اور میرے بھائی کی، حالانکہ قصور موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوا، لیکن پہلے اپنے آپ کے قصور کی معافی اللہ سے چاہ رہے ہیں۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ رب کی بارگاہ میں یہ بالکل عاجز اور کمزور قرار دیتے ہیں، اور گناہ نہ کر کے بھی وہ رب کی بارگاہ میں گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جیسے حضور کے بارے میں کیا ہے، دن میں 70 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ کہا کرتے تھے حضور، کم از کم، اے اللہ میں گناہوں کی مغفرت۔ تو اب حضور علیہ السلام تو معصوم ہیں، گناہ ان کے پاس پھٹک نہیں سکتا، لیکن استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا بھی اور کیا علم کیا ہے، بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ قصور نہ کر کے بھی وہ کیا کرتے تھے، اللہ رب کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے اگر کوئی دعا کرنے کے لیے کہے تو پہلے اپنے کو، پہلے گناہوں کی مغفرت میں پہلے اپنا نام لے، بعد میں دوسروں کا نام لے اس کے اندر، تاکہ اس سے عاجزی معلوم ہو سکے، انکساری معلوم ہو سکے کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ بلکہ یہاں تک کہ حضرت بزرگان دین کے بارے میں یہ تک آیا ہے، جیسے محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دکن کے کے بڑے محدث ہے، حدیث پر آپ نے بہت ہی عمدہ کام کیا، ایسا کام جس کی مثال نہیں مل سکتی، عربی میں آپ نے حدیثوں کو جمع کیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے مریدین ان کے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، بابا آپ پورے لوگوں میں سب سے بڑھ کر گناہ گار میں ہوں،
سب لوگوں میں سب سے بڑھ کر گناہ گار میں ہوں، آؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، جب میں بڑے گناہ گار کو اللہ بخش دے گا تو آپ لوگوں کی بھی مغفرت ہو جائیں گی سب۔ یہ بزرگان دین کا اپنے بارے میں نظریہ یہ رہتا تھا۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ عوام الناس کا، بدعقیدہ لوگوں کا، کہ بزرگان دین کے تعلق سے تنقیدیں کرتے ہیں، گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں۔ وہ بزرگان دین اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں، اور آج کے موجودہ لوگ ان کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط تاثر رکھتے ہیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو یہ گناہ گار سمجھنا، یہی انسان کے کامیابی کی اور نجات کی علامت ہے۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے یہ مبرہ سمجھا تو پھر انسان کی وہاں ہلاکت شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام قصور ان سے نہیں ہوا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے بار الہ پہلے مجھے معاف فرما دے، میں تیری بخشش کا، تیری مغفرت کا میں حقدار پہلے ہوں، اس کے بعد میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے تو۔ ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اب چنانچہ یہاں پہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے لیا، اور اس سے ہی آپ نے ظاہر فرمایا کہ اب میرا غصہ تمہارے اوپر کا ختم ہو گیا، اور ازراہ شفقت کے آپ نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیا۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اے بار الہ ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ تو کیوں؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی اگر ذات ہے تو تیری ذات ہے اس کے اندر۔ راحمین جمع ہے یہاں پر، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو معلوم یہ ہوا کہ رحم کرنے والے مخلوق میں بھی پائے جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں رحم و کرم کا جذبہ دیتا ہے، تو وہ معافی کی طرف لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر رحم کرتے ہیں، بادشاہ اپنی رعایا پر رحم کرتا ہے، پیر اپنے مریدوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ سب رحم کے رحم و کرم کے مختلف کے موقع اور مختلف مقامات ہیں اس کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں ماں باپ بھی اپنے اولاد پر رحم کر رہے ہیں، بادشاہ بھی رعایا پر رحم کر رہی ہے، اور پیر بھی اپنے شاگرد اپنے مریدین پر رحم کرتا ہے۔ لیکن اے بار الہ یہ سب کا رحم و کرم کرنا، یہ سب رحم کرنے والے اپنی جگہ ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، اس وجہ سے کہ ان کا رحم و کرم ان کا یہ تیری طرف سے عطا کردہ ہے، اور تیرا ارحم الراحمین ہونا اپنا تیرا ذاتی ہے، تیرا یہ تو نے رحم کرم کا جذبہ ان کو دیا تو ان کے اندر رحم و کرم کا مادہ پیدا ہوا، لیکن تیرا رحم و کرم تو اپنا ذاتی ہے، کسی کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ ارحم، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ علماء نے اس کے تحت مثال بھی دیا کہ سب سے زیادہ اگر لوگوں میں دیکھا جائے تو ماں اپنی اولاد پر رحم و کرم کرتی ہے، ماں شفقت کرتی ہے، مہربانی کرتی ہے، اور اتنی مہربانی کرتی ہے بھئی اولاد اگر لاکھ نافرمان ہو، یہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے، تب بھی ماں کی محبت اور ماں کی ممتا وہ بچے کے اوپر سے ہٹتی نہیں ہے۔ باپ غصہ کرے گا، باپ گھر سے نکالنے کے لیے جائے گا، لیکن ماں ہمیشہ بچے کے ساتھ ڈھنڈلاتی رہے گی اس کے اندر۔ تو یہ ماں کے اندر، ماں کی محبت میں رب کے محبت کی جھلک رکھی گئی ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم یہ ماں کی محبت کی ممتا کو دیکھتے ہو، یہ محبت 1% یہ محبت کا یہ عالم ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ ارحم الراحمین، وہ تمہارا خالق کائنات جتنی ماں محبت کرتی ہے، ماں کی محبت 1% ہے تو رب کی محبت 70% ہے تمہاری۔ وہ اپنے بندوں سے 70% ماں کی محبت کی طرح محبت کرتا ہے۔ اب دنیا میں ماں کی محبت کا کوئی اس کی مثال نہیں مل سکتی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ محبت کا معاملہ یہ ہے، یہاں تک کہ علماء نے اس کے تحت تفسیر کے تحت ایک واقعہ بھی درج کیا ہے اس کے اندر کہ اس کی ماں کی محبت کا اور اس کی ممتا کا کیا عالم ہوتا۔ حضور کے زمانے میں ایک شخص کا کیا ہے، جب وقت انتقال کا وقت قریب آ گیا تو اب وہ بالکل قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، اور بالکل آخر وقت میں ہیں، نزا کے عالم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف میں مبتلا ہے، سانس نکل نہیں رہی ہے، روح باہر نہیں نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے اس کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ایک شخص کا
کہ بالکل آخری وقت ہے لیکن دم بھی نہیں نکل رہا ہے، بڑی مشکل میں ہے انہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جا کر کہا کہ اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس کا کیا گناہ تھا. گھر والوں سے پوچھو کہ اس کا کیا گناہ تھا، کیا نماز کا پابند نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، نماز پابندی سے پڑھا کرتا تھا، تو کسی کو ستایا کرتا تھا یا فلاں مخلوق کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا؟ نہیں، وہ بھی نہیں کرتا تھا. پھر قصور کیا تھا؟ کیا گھر میں کون ہے؟ ماں ہے، تو کیا ماں کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا تھا؟ تو ماں کو بلا کر پوچھا گیا تو ماں پہلے تو کچھ کہنے سے آگے پیچھے ہٹ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رہنے دیجیے، اب میرے زبان کو مت کھولیے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کی جان جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اگر اپنی بات کو ظاہر نہیں کریں گی تو یہی عالم میں رہیں گا انہیں اسکندر نے. تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بہت ستاتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا اور مجھے کوستا تھا، برا بلا کہتا تھا، مجھے بہت زیادتی کرتا تھا، ہمیشہ مجھے اوٹاتا تھا، مجھے تکلیف میں رکھتا تھا. اس کے اندر ایک دو نہیں، دن رات کا یہی معاملہ تھا اس کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو اگر معاف کرو گی تو اس کی روح نکلیں گی، نہیں تو پھر ایسے رہیں گی. تم معاف کرو گی تو روح نکلے گی اس کی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسا معاف کروں، زندگی بھر مجھے تڑپاتا رہا، تو پھر میں اس کو کیسے معاف کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. لوگوں سے کہا کہ لاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگاؤ. آگ لگانے کے بعد یہ شخص کو اس آگ میں ڈال دیں گے، اس شخص کو اس آگ میں ڈال دیں گے. تو ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے بچے کے بارے میں. یہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کی روح تو نکلنے والی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کل آگ میں جلنے والا ہے، تو آگ میں جلنے سے پہلے دنیا کی آگ میں اس کو جلا دیں گے اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ ایک ماں ہوتے ہوئے میں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا یا رسول اللہ کیسے دے سکتی ہوں میں؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر تم سچے دل سے معاف کر دو. اس نے کہا کہ میں سچے دل سے صدقے دل سے معاف کر دی، اس کا اپنا جو قصور کرتا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا. جیسا ماں کے زبان سے الفاظ نکلے میں نے معاف کر دیا، فوراً اس کی روح آسانی سے نکل گئی اس کے اندر. تو یہ ماں کا مقام اور مرتبہ اور ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے. زندگی بھر جس کو ستاتا رہا، لیکن آخر وقت میں پھر ماں کی ممتا آ گئی، محبت آ گئی، اور ماں کی محبت آ کر کے ایسے زندگی بھر ستانے والے بچے کو بھی اس نے معاف فرما دیا اس کے اندر. تو یہاں وہی فرما رہے ہیں انت ارحم الراحمین، اے رب تو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے. تیری رحم، تیرا کیا ہے کرم، یہ بے انتہا ہے. سب رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ اب اگر کوئی یہ کہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اغفر لی کہا تو ان کے بھی نعوذ باللہ گناہ ہے. تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کو ایک طرف گناہوں کی نسبت کرنا یہ بے ادبی ہے. ان کو اگر ان کے ساتھ اگر کوئی برا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوگا، اللہ ان کا جواب دے گا. جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گستاخی بے ادبی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک بندے اپنا بدلہ نہیں لیتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے ان کی طرف سے. جب نیک لوگوں کے ساتھ کچھ اگر ہم تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملات کرتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں لیتے، بلکہ بدلہ کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بدلہ. جیسے کہ حدیث میں آیا، اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث قدسی میں، جو میرے کسی ولی میرے نیکوکار بندے سے دشمنی رکھے گا تو پھر کیا ہے وہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ اگر بے ادبی کی جاتی ہے تو وہ نیک لوگ تو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ تو اس کا کوئی بدلہ نہیں لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیتا ہے. تو اس کے تحت مفسرین نے ایک مختصر واقعہ کیا کہ ایک فاحشہ عورت اپنے ایک مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کسی مقام پر جا رہی تھی. ادھر سے ایک اللہ کا نیک بندہ مجذوب اپنے جذب کے عالم میں، مستی کے حالت میں وہاں سے چلتے آ رہا ہے. تو درمیان میں رستے میں پانی وغیرہ کیچڑ وغیرہ تھا، تو وہ
وہ بندہ، وہ جو مجذوب خطب کا بندہ تھا اللہ والا، جب وہ چلتے ہوئے آیا تو وہ اس کے پیروں کے تیزی کی وجہ سے وہ چھینٹے اڑ کر وہ کیا ہوئے، اس کے محبوبہ کے اوپر، معشوقہ کے اوپر جا کے کپڑوں پر پڑے۔ جیسا ہی کپڑوں پر پڑنا تھا تو اس کا وہ چاہنے والا، وہ عاشق، وہ مرد ساتھ تھا، اس نے ایک زوردار تماچا مارا۔ کس کو مارا؟ اس مجذوب کو مارا۔ اور تماچا مارا تو وہ تماچا کھا کے وہ اپنے اللہ کی یاد میں محو مستغرق ہے۔ وہ تماچا کھانے کے بعد بھی کچھ پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، کچھ ان کو کیا ہے سامنے والے کو کچھ بولا بھی نہیں۔ آپ اپنے کیا ہے چال جاری رکھ کر آگے بڑھ گئے۔ یہ آگے بڑھنے کے بعد وہ فاحشہ عورت اور اس کا عاشق دونوں جب گھر کے دروازے پر پہنچے، گھر کے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو فوراً وہ عاشق کو ٹھوکر لگی، اور فوراً ٹھوکر لگنے کے ساتھ ہی وہیں اس کا انتقال ہو گیا، عاشق کا فوراً وہیں مر گیا۔ جیسا ہی مرنا تھا لوگوں بولے کہ ایسا کیسا خالی ٹھوکر لگ کر مر گیا۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رستے میں کیا ہے ایک مجذوب ملے تھے، تو یہ شخص، یہ مرنے والا شخص اس کو تماچا مارا تھا، فلاں کرا تھا۔ تو لوگ آ کر مجذوب کو بولے کہ اے بابا، تم نے ایک شخص کو کیا ہے تماچا مارا تو تم اس کو قتل ہی کر ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہاں کرا؟ تو دیکھو معاملہ ایسا ہوا کہ تمہارے کو تماچا مارنے کے بعد وہ شخص اپنے مکان کو جا رہا تھا، سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، وہیں گر کر مر گیا۔ تو اس مجذوب نے کیا کہا اس کے اندر کہ میرے پاؤں کے چھینٹے اس کے محبوبہ کو لگے تو اس کو غصہ آیا، میرے کو تماچا مارا وہ شخص تو میرے یار کو غصہ آیا، اس کے یار نے تماچا مار کر اپنا بدلہ لیا، میرے یار نے اس کو ختم کر کے میرا بدلہ لے لیا اس کا۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ یہ زبان سنبھال کر رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہوں تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے رب تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرتے ہیں ہم، تو دعا اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت کو مانگ رہے ہیں، اس کا رحم و کرم مانگ رہے ہیں، تو اس وقت یا ارحم الراحمین کے الفاظ بولیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جھنجھوڑے ویسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جھنجھوڑے جا کر آپ کی دعائیں اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا